تو کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں کچھ روٹین لائف کو اس طرح سے شامل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ سبزی لانا، باہر سے چھوٹے موٹے کام کرنا، اور باہر کی چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ چیزوں کو ہم کس طرح سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں میں بس بازار گئی تھی، سنڈے بازار، تو وہاں سے نا میں تھوڑا فروٹس اور سبزی اور یہ چیزوں کا اس موسم میں استعمال کرنا یقین مانے کہ آپ کے لیے بہت ہیلدی ثابت ہوتا ہے، کیونکہ یہ موسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور ایسے موسم میں آپ کو یہ سب چیزیں بہت ہی فائدہ دے رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کے اندر وٹامنس کی کمی ہے یا کچھ بھی ایسا آپ کے اندر کمی کمزوری ہے نا، تو اس سے بہت اچھے سے مینیج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں دیکھیں میں نے فریج صاف کی تھی، میری فریج کافی پرانی ہو گئی ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ صاف کرنا ہر چیز کو ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں کر رہی تھی جو ہے نا اپنے کیبنٹ لگوا رہی تھی، تو یہ مزدور لگوایا، یہ ہم نے بھائی کا کام کے لیے بولا ہوا تھا، تو بھائی نا یہ کام کر رہے تھے۔ تو یہاں بس میں بنا رہی تھی روٹی بنا رہی تھی، کیونکہ گیس نہیں تھا تو سلنڈر کے اوپر میں روٹی بنا رہی تھی۔ تو کچن کا بھی کام ساتھ ساتھ میں کروا رہی ہوں، کیونکہ کچن بھی میرا کافی جو ہے نا اس کے کیبنٹ نیچے والے خراب ہو چکے تھے، پانی لگنے کی وجہ سے نا اس کی پلائی جو ہے نا بالکل خراب ہو گئی تھی۔ تو کوشش کی ہے کہ اب تھوڑی سی اچھی پلائی لگوائیں، کیونکہ جس کاریگر سے پہلے ہم نے کام کروایا تھا نا، کیونکہ ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہوتا ان سب چیزوں کا، تو اس کاریگر نے بس اتنا خراب سا لگا دیا ہمیں، جو یہ پلائی ہے نا وہ بہت خراب سی لگا کے دے دی ہمیں۔ تو بس یہاں میں بریڈ بھی گرم کر رہی تھی اور پراٹھے بھی بنا رہی تھی، جس سے پراٹھا کھانا تھا وہ پراٹھا کھائے گا اور جسے بریڈ کھانی تھی وہ بریڈ کھائے گا۔ تو گیس کی بہت پرابلم ہو رہی ہے، جب سے سردی ہوئی ہے نا ہر جگہ گیس کی بس ایسے ہی پرابلم ہو رہی ہے۔ اور جو ہے نا یہاں میں بریڈ بھی گرم کر رہی تھی اور ناشتہ بھی بنا رہی تھی۔ تو بچے بس آج کل بچوں کی بھی پتہ ہے آپ کو چھٹی ہوئی ہے، کیونکہ سردی ہے، کچھ یہ ہے کہ کرسمس کی وجہ سے اسکولوں میں پروگرامس وغیرہ ہو رہے ہیں، تو زیادہ تر بچے جو ہے نا ان کی چھٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے بس ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اپنے گھر کے کاموں کو مینیج کرنے کے لیے۔ اور یہاں چائے بھی دیکھے، چائے بھی میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی اور دے رہی تھی ان کو، اور ساتھ ساتھ یہ سارا کام بھی کر رہی تھی۔ تو ہم خواتین نا بس ہمیں سکون نہیں ہوتا، ہم لگی پڑی رہتی ہے ہر ٹائم، بس کسی نہ کسی کام میں گھسی رہتی ہیں، کام تو ہمارے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اور یہاں میں بنا رہی تھی گوشت کو میں ابال رہی تھی اور ساتھ میں بنا رہی تھی چائے، کیونکہ یہ دوپہر کا ٹائم تھا، تو میں نے سوچا تھوڑا سا نا پلاؤ بنایا جائے گوشت کا، اور یہاں میں نے چائے بھی پھر بنا لی۔ اور آج ہمارا جو ہے نا وہ مستری وہ نہیں لگا تھا، تو اس وجہ سے نا تھوڑا مجھے ٹائم مل گیا کہ میں نا کام کر سکوں، پھر تھوڑا سا کام رہ گیا، پھر وہ بھائی نے بولا کہ بعد میں کر دے گے، تو اس لیے نا میں نے سوچا چلو کھانا تو بنائیں دوپہر کا، کیونکہ ایک دن پہلے بھی نہیں بنا پائے، کیونکہ جب آپ کے کچن میں کام ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر کھانا بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ کسی کے سر پہ کھڑے ہو کے تو نہیں بنا سکتے نا۔ اور یہاں دیکھیں میں نے سارے جو ہے نا وہ برتن وغیرہ نکال کے اچھے سے کیبنٹ وغیرہ صاف کر لیا، کیونکہ یہ نا پھر یہ ہے کہ آرام سے میں یہ کیبنٹ لگ جائیں گے نا تو میں برتن اس کے اندر رکھ دوں گی۔ تو اس طرح سے میری بس ساری صفائیاں بھی فائنل ہونے کو ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے سارے گھر کا کام بھی کر رہی ہوں۔ تو جب تک میری یہ چل رہا ہے، کبھی کچن کا، کبھی کمرے کا، کبھی نیچے والے پورشن کا، تو اسی طرح سے میں صفائیاں بھی ساتھ ساتھ کرتی جا رہی ہوں، کیونکہ ٹھنڈ بھی آہستہ آہستہ سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے، اور یہ کام بھی جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہاں بس انڈے فرائی ہو رہے تھے، کیونکہ کام جو ہے نا وہ میں نے کپڑے وغیرہ بھی دھوئے تھے اور یہاں صفائیاں وغیرہ بھی کی تھی، تو کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو میں نے سوچا پھر تھوڑا سا نا ہم نے انڈا وغیرہ بھی بنا کے کھایا، تو پلاؤ میں تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے سوچا پھر انڈا اور بریڈ ہی کھا لیتے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، جب جو آپ کا دل چاہے، جس وقت دل چاہے وہ کھا لینا، یہی بہتر ہوتا ہے بھوکے رہنے سے یا یہ انتظار کرنے سے کہ کب بنے گا اور کیسے بنے گا۔ تو میں بس کپڑے دھو کے آئی تھی تو مجھے بھوک لگ رہی تھی، تو میں نے انڈا بنایا اور ڈبل روٹی گرم کی اور بچوں کو بھی دی، کیونکہ وہ بھی پھر ان کو بھی تھوڑی بھوک لگ رہی تھی۔ تو بس ہم نے اسی طرح سے نا انجوائے کیا اور کھایا پیا، کیونکہ پلاؤ میں پتہ ہے آپ کو گوشت گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو اسی لیے نا صبح بھی ڈبل روٹی کھائی تھی تو بھوک لگنا شروع ہو گئی تھی، تو پھر میں انڈے بنا رہی تھی۔ تو باقی یہ ہے کہ میرا سارا جو کام جب تک میرا فائنل نہیں ہو جاتا، بس مجھے اسی طرح سے جو ہے نا وہ کرنا ہوگا کام کو،
بس فٹافٹ سے مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ فٹافٹ میرا سارا کام نپٹ جائے، تاکہ پھر آگے جا کے شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہے، شادی بھی ہے، تو پھر تو ان سب کاموں کا نا ٹائم نہیں ملے گا۔ ایک مہینہ تو سمجھ لیں ہم لوگ بالکل بک ہو جائیں گے، کیونکہ میری بیٹی کی برتھ ڈے بھی ہے، کرسمس بھی ہے، اور اس طرح سے نا بس سارا مہینہ ہمارا جو ہے نا بس انہی کاموں میں گزرنے والا ہے۔ اور یہاں ہم نے چائے بھی بنائی تھی، کیونکہ بے شک دوپہر ہو، اور سردی میں تو دوپہر کو بھی چائے پی جاتی ہے، اور میرے گھر میں تو بہت زیادہ چائے پی جاتی ہے، کیونکہ میرے بچے بھی چائے پیتے ہیں اور ہم لوگ بھی چائے پیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ نا گھروں میں بچے چائے نہیں پیتے، لیکن میرے بچے چائے پیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہے۔ میری چھوٹی بیٹی بھی اتنی چائے پینے لگی ہے، میں تو اتنی پریشان ہو جاتی ہوں کہ وہ بھی بہت چائے پینے لگی ہے، اپنا کپ لا کے رکھ دے گی، اگر ہم لوگ نہیں بھی دیتے نا تو وہ بس اپنے بھائیوں سے چھین کے پی جاتی ہے، پھر مجھے اس کا چھوٹا سا کپ بنانا پڑتا ہے چائے کا۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ نہ پیے، لیکن وہ دن میں ایک دفعہ لازمی پیتی ہے چائے۔ تو بس یہ ہے کہ ٹھنڈی کا مزہ چائے پینے میں اور گرم گرم کھانے میں آتا ہے، تو اس طرح سے نا بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل جل کر ان سب چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوتے ہو نا، تو یقین جانے ہماری زندگی نا بہت ہی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور یہاں چھوٹا سا نا کیک لے کے آئے تھے بچے، تو بس ایسے ہی گیٹ ٹوگیدر، ادھر برتھ ڈے کیک دیکھ کے آئی تھی بیٹی، تو بس یہی بول رہی تھی کہ میں نے بھی برتھ ڈے کرنا ہے، ویسے بھی اس کی برتھ ڈے آنے والی ہے، تو اس طرح سے نا بس بچے کیک کاٹنے کے لیے لائے تھے، تو ہم لوگ کیک کاٹ رہے تھے۔ تو بس بچے ہیں نا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نا، پھر ان کو یہی ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا کام کروں، میں بھی برتھ ڈے کروں، اور ویسے بھی اس کی اسی مہینے میں برتھ ڈے ہے، 22 دسمبر کو اس کی برتھ ڈے ہے، تو خدا نے چاہا تو ہم لوگ وہ بھی اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے۔ اور یہاں یہ کھڑے ہو کے نا کیک کاٹنے کی تیاری کر رہی تھی، اور یشوا کے ساتھ اس نے مل کے نا کیک کاٹا، تو یہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس طرح سے نا بس بچے ہیں نا تو آپس میں مل کر ایسے کام کرتے ہیں، اور ویسے بھی میرے بچوں کو تو پتہ نہیں، میرے بڑا بیٹا تھا تو وہ بھی ہر مہینے کیک کاٹ رہا ہوتا تھا، ہر پہلی کو ہم لوگ اس کے لیے کہ اس کا پاپا کیک لے کے آتا تھا، جب بھی پیمنٹ لے کے آتا تھا نا تب بھی کیک لے کے آتا تھا۔ تو یہ بھی اس کی بھی یہی عادت ہے کہ یہ بھی بولتی ہے کہ جب اس کا دل چاہتا ہے نا تو اپنے پاپا کو بول دیتی ہے کہ مجھے کیک کاٹنا ہے، مجھے برتھ ڈے کرنی ہے، تو اس طرح سے بس اس کا پاپا اس کو نا برتھ ڈے کرواتا رہتا ہے، اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے تو سارے اس کا لاڈ پیار بہت ہی کر رہے ہوتے ہیں، پھر سارے اس کو نا بہت پیار سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یشوا بھی اس کے ساتھ مل کے کھا رہا تھا اور کاٹ رہا تھا۔ یہ ان کے کپڑے اسی لیے انہوں نے کم پہنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ نا تھوڑا سا ہیٹر آن کر دیتے ہیں اپنے کمرے میں، کبھی وہ یلو بلب ہوتا ہے نا وہ لگا دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ماحول جو ہے نا یہ ایسا ہو گیا تھا، تو پھر کمرہ ہمارا گرم ہی رہتا ہے، تو اس لحاظ سے نا بس ہماری جو ہے نا، اور آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے کمرے میں اگر زیادہ ہیٹر وغیرہ نہیں لگا سکتے تو یلو بلب لگا لیا کہ جو دروازہ بند کر کے رکھیں گے نا، تو اس سے آپ کا کمرہ جو ہے نا وہ کافی گرم ہو جائے گا۔ اگر بچے ہیں رات کو بھی وہ کپڑا نہیں لیتے، دوپہر ہوتی ہے تو ابھی اتنی سردی دوپہر کو تو نہیں ہوتی لیکن رات کو ہو جاتی ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ وہ والا بلب لازمی لگائیں۔ باقی آج کل لوگ یہیں تک تھا، خدا